ہمارے بے حس بے حیا بے غیرت حکمرانوں نے پوری انسانیت سے اس تقریب پاکستان کے کونے کونے میں پہنچائی۔ پاکستانی تاریخ کے منہ پر کالک مل دی گئی، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ زنا کیا گیا۔ اپنی تقریر میں اپنی تعریفیں کرتے جب یہ امریکی کمیڈین تھک گیا تو اس نے اپنے تلوے چاٹنے والا غلام ابن غلام کو پکارا اور کہا کہ تم وہ یہاں آ کر مائک پر کیوں نہیں کہہ دیتے جو تم مجھے بیک سٹیج کہتے ہو۔ نوبل انعام عطا کر دیا گیا مستحق خاتون کو، مگر یہ حواس باختہ سرکاری مسخرہ دوبارہ درخواست دائر کر بیٹھا کہ میرا مالک صحیح حقدار ہے، نوبل اس کو ہی دیا جائے۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے آج میرا سر شرم سے جھک گیا اور پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ آج ہمارے ملک کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ایک شخص نے ایسا کام کیا ہے کہ شاید اس کے بعد ہم طویل مدت تک سر اٹھانے کے قابل نہ رہ سکیں۔ ویسے ان موصوف کے کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے، مگر یہ عمل سب پر بھاری ہے۔ جب موصوف موقع ملنے پہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے، کیمرہ ایک اطالوی خاتون کے چہرے کے تاثرات محفوظ کر رہا تھا جو حیرت اور شرمندگی اور غصے کا مشترکہ امتزاج دکھ رہا تھا۔ ہم نے آج بغیرتی کی تمام حدود کو پار کر لیا ہے۔ وہ جو ایک ترانہ پڑھتے تھے کہ ہم زندہ قوم ہیں، وہ قوم اب زندہ نہیں رہی۔ ہم جنگی مجرموں کے تلوے چاٹنے والے پسو بن چکے ہیں۔ ہم بیت الخلاء میں استعمال شدہ ہلکے کاغذ بن چکے ہیں جس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے آج اپنے قائد کے ساتھ مجرمانہ غداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ قائد جس کے فرمان کو گزشتہ 75 برسوں سے ہم نے سینے سے لگائے رکھا تھا، آج اس فرمان کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ ہم نے انفرادی طور پر اپنے ضمیر بیچے تھے، آج اجتماعی طور پہ انہیں بھی بلی چڑھا دیے۔ میں آج یہ باتیں جو کر رہا ہوں اس کو ایک ترتیب سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ لوگ جو ان بغیرت وطن فروشوں کے پے رول پر ہیں انہیں بھی کوئی موقع نہ مل سکے آپ کے ذہن کو الجھانے کا۔ تو سنیے امریکی صدر نے جو اسرائیلی کابینہ میں خطاب کے دوران الفاظ کہے۔ Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? And they are the best, but you used them well. It also takes people that know how to use them. ہم نے اسرائیل کو ہتھیار دے دیے اور اس نے اس کا بہترین استعمال کیا ہے۔ کیا یہ کھلا اعتراف نہیں کہ 80,000 فلسطینیوں کے جینوسائیڈ میں یہ بھورے بالوں والا بھی شریک تھا؟ پھر ایک جنگی مجرم کے تعریف میں کہے گئے الفاظ، عالمی عدالت نے جس کے وارنٹ جاری کیے ہوں اس کے لیے زمین آسمان کے قلابے ملا دینا۔ بات یہیں ختم ہو جاتی تو بھی بات اتنی نہ ہوتی، لیکن ہمارے بے حس بے حیا بے غیرت حکمرانوں نے پوری انسانیت سے اس تقریب پاکستان کے کونے کونے میں پہنچائی۔ پاکستانی تاریخ کے منہ پر کالک مل دی گئی، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ زنا کیا گیا، قائد کے فرمان کا مذاق بنا دیا گیا۔ سنتے جائیے اس کے بعد کیا ہوا۔ امریکی سٹینڈ اپ کمیڈین مصر کی طرف روانہ ہوا، یہاں سے ان کا پیادہ پاکستان سے نکلا اسے رفاقت فراہم کرنے کے لیے۔ یہ سب اسکرپٹڈ تھا، اس کی پلاننگ بہت پہلے ہو چکی تھی، بس یہ فلم ریلیز اب ہو رہی تھی۔ مصر صحیح معنوں میں ممیز کے لیے مشہور ہے، مردانگی دیکھے زمانہ ہو چکا ہے۔ یہ کلپ دیکھ لیجیے آپ۔ Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace. وہاں یہ دونوں اس امن ڈرامے کی حقیقی کردار نمودار ہوئے۔ اپنی تقریر میں اپنی تعریفیں کرتے جب یہ امریکی کمیڈین تھک گیا تو اس نے اپنے تلوے چاٹنے والا غلام ابن غلام کو پکارا اور کہا کہ تم وہ یہاں آ کر مائک پر کیوں نہیں کہہ دیتے جو تم مجھے بیک سٹیج کہتے ہو۔ Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. یاد رہے یہ سب ایکٹنگ چل رہی تھی۔ یہ اور بات ہے جب ہمارے حیا فروش 1947 بھلا کر فارم 47 پر سانس لینے والے نے مائک پکڑا تو وہ اسکرپٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ کچھ بھی کہہ گیا جسے سن کر پیچھے کھڑی اطالوی دوشیزہ بھی دنگ رہ گئی۔ I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. نوبل انعام عطا کر دیا گیا مستحق خاتون کو، مگر یہ حواس باختہ سرکاری مسخرہ دوبارہ درخواست دائر کر بیٹھا کہ میرا مالک صحیح حقدار ہے، نوبل اس کو ہی دیا جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس سے واپس لے لو اور اس کو دے دو۔ ناک اگر جو تھوڑی بہت بچی تھی وہ بھی نہ رہی۔ ہم بیرون ملک رہنے والے عجیب ہزیمت کا شکار رہے ہیں۔ غیر مسلم تو اپنی جگہ، لیکن مسلمان ممالک کے لوگ بھی ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس امن معاہدے کا مستقبل میں جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ تو اگر زندگی رہی تو ہم سب دیکھیں گے، لیکن اس معاہدے سے بلا شبہ ان جنگی مجرموں نے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ تاریخ ہمیشہ سے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل کرواتی رہی ہے۔
آج فلسطین کو ملیا میٹ کرنے والوں کو عزت مآب کہا جا رہا ہے۔ 80,000 معصوم بچوں، عورتوں اور مردوں کے قاتل کی طرف اٹھنے والی نگاہ جھکا دی گئی ہے۔ یہ ابراہم اکارڈ کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے۔ تاریخ لکھنے والے ان بے غیرت اور بے حس حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دیکھتے رہیے دیسی لاؤڈ اسپیکر، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، کیونکہ انہوں نے تو کرنا نہیں ہے۔